السلام عليك يا أبا عبد الله. الحمد لله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته وجنبنا من شكه وشركه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ورحيمنا وكريمنا وغوثنا ومغيثنا ومعيننا ومعيننا وسراجنا وأشرفنا وجعفرنا وصادقنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا ونورنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور عرش ربنا ونور عرض ربنا ونور لوح ربنا ونور قلم ربنا ونور قرآننا سيدنا وسندنا ومأوانا وملجانا ومقتدانا وأعلانا وأولانا ومولانا الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد الذي كان عليا في الدرجات وفاطما في التطهيرات وحسنا في صفات وشهيدا في تجليات وزين العابدين بعبادات وباقرا في العلم الأولين والآخرين بمعلومات وصادقا في الأقوال وكاظما في جميع أهوال ومتمكنا في مقام رضا وجوادا كف عند العطاء وهاديا إلى سبيل النجاة وعسكريا مع الغزاة ومهديا إلى طريق اليقين والنجاة. صلوات. اللهم لا علم لنا محمد وآل محمد من الأولين والآخرين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن علينا للهدى. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین 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 است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید سرداد نداد دست در دست یزید سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین حیدری آئی. کیا بات. عزیزان محترم، اس ماہ اعضاء کی آج یہ چوتھی مجلس ہے اور مسلسل ہمارا جو عنوان ہے قرآن اور 12 امام. سورہ لیل کی یہ آیت سرنامہ عنوان ہے، سرنامہ کلام ہے اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَى. اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے ہدایت کی ذمہ داری میری ہے، ہدایت ہمارے ذمہ ہے. جب اللہ نے ہدایت کا ذمہ لیا ہے تو ہادی کو بھیجنا بھی اللہ کا کام ہے، ہادی کو بنانا بھی اللہ کا کام ہے. اور قرآن قیامت تک کے لیے
منصور ہے، الہی نظام ہے قیامت تک کے لیے. ہمارا نبی قیامت تک کے لیے نبی ہے، اور جب سے بنا ہے جب سے نبی ہے. تو یہ جو نظام ہے نبوت اور رسالت کا، یہ اصول دین جو ہے قیامت تک کے لیے ہیں. قرآن بھی قیامت تک کے لیے ہے، تو پھر ہادی بھی قیامت تک کا ہونا چاہیے. کیوں؟ قرآن اگر پڑھ لینے سے سمجھ میں آتا تو اللہ قرآن کے ساتھ رسول کو نہ بھیجتا، یا رسول کے ساتھ قرآن کو نہ بھیجتا. اس لیے معلم کو کتاب کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ قرآن کا صحیح معنی و مفہوم، حرام و حلال، جائز و ناجائز وہ سمجھائے. ہم اپنی مرضی سے نہیں سمجھ سکتے. قرآن قرآن ہے، کیونکہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ تم اگر نہیں سمجھ سکو تو ان سے پوچھو جو علم والے ہیں. تو معلوم ہوا کہ سب علم والے نہیں ہیں، علم والے کچھ ہیں، اور وہ علم والے بھی وہ علم والے نہیں ہیں جو دنیا میں آ کر علم حاصل کیے ہیں. وہ علم والے وہ ہوں گے جو علم لدنی رکھتے ہیں، جن کو اللہ نے پڑھا کر بھیجا ہے. اور وہ علم والے اس وقت سے علم والے ہیں جب نہ آدم بنے ہیں، نہ عیسیٰ بنے ہیں، نہ زمین بنی ہے، نہ آسمان بنا ہے، نہ لوح ہے، نہ قلم ہے، نہ عرش ہے، نہ کرسی ہے. بنانے والا ہے اور بننے والے ہیں. بنانے والے کی ذات ہے، بننے والے آل محمد اور آل محمد ہیں. کیونکہ اللہ نے فرمایا، میں پھر دوہرا رہا ہوں، آیتیں وہی ہے، ہزار ہزار نقطے نکلتے ہیں. قرآن مولا نے فرمایا کہ ظاہر ایک ہے، باطن 70 ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی. کس کو دی؟ ابھی تو آدم بنے ہی نہیں ہیں، فرشتے بنے نہیں ہیں، جن بنے نہیں ہیں. پروردگار کہہ رہے رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. اب انسان کی خلقت کا ذکر ہے، مگر آدم نہیں، کیونکہ یہ الانسان ہے، کوئی مخصوص انسان ہے. سارے انسانوں کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ اللہ نے سارے انسانوں کو علم دے دیا. الانسان، وہ الانسان کو اللہ نے قرآن کا علم دیا. خلق الانسان علمہ البیان. اب جب اس انسان کو اللہ نے علم دیا ہے، اب وہ بیان کرے گا. اب جب وہ بیان کرے گا تو قرآن کہتے ہیں قرآن سے بنا ہے. قرآن کہتا ہوں نا، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ، یعنی سورہ فاتحہ پڑھو، اقرا پڑھو. تو قرآن بنا ہے پڑھنے سے. تو اب جب وہ انسان بیان کرے گا تو وہ بنے گا قرآن. وہ انسان جب بیان کرے گا جو اللہ نے دیا ہے تو بنے گا قرآن. اب وہ انسان ہے کون؟ تلاش کرو. جبرائیل آتے ہیں رسول کو آیات سورہ جو بھی ہے پیغام لے کے آئے، وہی نازل کی. چلے ایک مرتبہ جب جبرائیل آئے ہیں، کچھ آیتیں دی تو مولا کائنات مسکراتے ہوئے کھڑے. جبرائیل کہتے یا رسول اللہ یہ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا انہی سے پوچھ لو، انہی سے پوچھو. جبرائیل مولا کائنات سے پوچھتے ہیں میرے استاد، میرے مولا، کیا بات ہے، وجہ کیا ہے مسکرانے کی؟ مولا کائنات کا جبرائیل یہ قرآن لاتے کہاں سے ہو، یہ لاتے کہاں سے ہو؟ کہا میرے مولا یہ تو چوتھے آسمان میں حجاب میں جہاں پر اسرافیل فرشتہ ہے اور وہاں سے اس کی پیشانیوں پر آیتوں کا ظہور ہوتا ہے، میں وہاں سے لیتا ہوں اور آتا ہوں. کہا وہ دکھتا ہے؟ کہا نہیں. کہا وہ پردے میں ہے. کہا جانا تو اللہ پردہ ہٹاؤ، پردہ ہٹاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ قرآن کہاں سے آتا ہے. اب جبرائیل کیا وقت لگتا ہے، سیکنڈ میں پھر اپنے مقام پہ پہنچے. اور جب وہاں جا کے کہا کہ مولا کا حکم پردہ ہٹاؤ تو کیا دیکھا؟ جہاں جو مولا اور رسول کھڑے ہیں وہاں بھی وہی علی کھڑے ہیں.
اور یہاں بھی امامہ باندھتے ہوئے کھڑے تھے اور باتیں کر رہے تھے، وہاں بھی ویسے ہی حالت میں ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کیا بات ہے۔ تو اللہ نے جن کو ایسا علم دیا ہے کہ جن کے بیان سے بنتا ہے قرآن، جن کو قرآن پڑھتا ہی نہیں آتا وہ امیر المومنین کیسے بن جائے گا؟ ہادی بننا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو اللہ نے جن کو یہ علم دیا ہے، میں بھی اس میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، مگر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ علم کب دیا، کیسے دیا؟ جیسے ہی ان کو خلق کیا۔ ابھی وہ بہت تفصیل میں عنوان بڑھتا ہے، یہ اللہ کی ذات میں تھے، اللہ نے چاہا ان کا وجود ہو گیا، تو علم اللہ کی ذات میں ہے، تو ایسے ہی ان کا ظہور ہوا علم کے ساتھ ہوا۔ ایسا نہیں کہ اللہ نے پہلے ان کو بنایا پھر قرآن پڑھایا، اگر اتنی دیر بھی رہ گئی کہ بنانے کے بعد پڑھایا تو اتنی دیر وہ عالم نہیں رہے، ان کا وجود علم ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ نبی اور آل نبی کا وجود یہ خود قرآن ہے، بولتا قرآن ہے۔ کیوں اب حدیث نہیں یاد آتی؟ رسول نے فرمایا یا علی انتا ناطق القرآن، اے علی آپ بولتا قرآن ہے۔ جب علی بولتا قرآن ہے تو رسول کیا ہے پھر؟ وجود ہے قرآن تو ہمارے نبی ہیں، اور ان سے جو نور منتقل نہیں، اس سے جو نور جز بنا، کل ہے رسول، جز ہے علی، جز ہے فاطمہ، جز ہے حسن، جز ہے حسین، جز ہے 12 امام، تو جو کل میں ہوگا وہ جز میں ہوگا۔ جو کل میں ہوگا، میں ایک پھول لے لوں، اس کی ایک پتی الگ کر دوں، ایک گلاب کا پھول ہے، تو جو رنگ اس میں ہے وہ رنگ اس میں ہے، جو خوشبو اس میں ہے وہ خوشبو اس میں ہے، جو نفاست اس میں ہے وہ لطافت اس میں ہے، تو جو کل میں ہے وہ جز میں ہے۔ تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ ائمہ الگ ہیں، نہیں نہیں، کل کا جز ہے، جو اس میں ہے وہ ان میں ہے۔ فاصلہ ہے، دور ہے، نہیں تو خلقت ایک، نور ایک، وجود ایک، رنگت ایک، حسب ایک، نسب ایک، بنانے والا بھی ایک، بننے والے یہ کل ملا کے ایک۔ قرآن میں کہوں سورہ رحمان قرآن ہے کہ نہیں؟ سورہ اخلاق قرآن ہے، اور یہ سب جمع ہو جائے تو پھر قرآن ہے۔ ایسے ہی امام ہیں، یہ الگ الگ ہوں تو بھی امام ہیں، اور جب ایک ہو جائیں تو یہ کل کے کل ایک محمد ہیں۔ ایک تاریخ کا جو چاند ہے وہ بھی چاند ہے، 2 تاریخ کا ہے وہ بھی چاند ہے، 13 کا ہے وہ بھی چاند ہے، 14 کو پورا ہو گیا وہ بھی چاند ہے۔ ایسے اول محمد بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے، کل کے کل محمد ہیں۔ تو عزیزان محترم، اللہ نے ان کو قرآن کا علم وجود میں رکھا، یہ وجودی طور پر قرآن ہے، قرآن الگ نہیں، یہ قرآن سے الگ نہیں، ان کا وجود قرآن۔ اب بات یہاں تھی کہ اب ہادی اور امام وہ بنے گا جو ایسا علم لے کے آیا ہو، کیونکہ صرف مکے کا تھوڑی ہادی بن کے آیا ہے، صرف مدینے والوں کا نہیں ہے، صرف پاکستانی انڈیا کے، پوری کائنات کا وہ ہادی ہے، کیونکہ ہمارا نبی پوری کائنات کا نبی ہے۔ انی جاہلوں کا صلوات پڑھیں، انی رسول اللہ ہے، میں رسول ہوں علی العالمین جمیعا، پورے عالمین کا میں رسول ہوں۔ تو جہاں جہاں تک اللہ ہے، اس کی وحدانیت ہے، وہاں تک ہمارے نبی کی نبوت اور رسالت ہے، اور جہاں جہاں تک کا
کائنات میں نبی کی رسالت ہے، وہاں تک امام کی امامت ہے۔ صلوات بر محمد۔ ایسا ویسا تھوڑی امام ہے کہ عربی والے کی بات سمجھ لے، اردو والے کی نہ سمجھے۔ ساری دنیا میں کتنی بھاشا بولی جا رہی ہے، کتنی زبانیں ہیں، جو سب کی باتیں سن کے ان کی مشکل کشائی کرے اس کو کہتے ہیں مشکل کشا، اس کو کہتے ہیں مولائے کائنات۔ ایسے ہی نہیں کہتے ہم کہ اردو اپنے باپ کی ہے کچھ بھی لقب دے دو، یہ تمہارے یہاں ہے۔ ہمارے یہاں امام کو ہم وہی کہتے ہیں جو ان کا حق ہے، نہ بڑھاتے ہیں نہ گھٹاتے ہیں، نہ افراط ہے نہ تفرید ہے۔ تو اللہ ایسے لوگوں کو بناتا ہے ہادی۔ کل میں کہنے کہا تھا نماز کے بعد ہوگی، ہے نا، اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَى، ہادی میں بناؤں گا۔ اللہ نے پہلے دن بھی کہا جب خلیفہ بنانے کی بات آئی تھی، انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلیفہ میں بناؤں گا۔ جب خلیفہ میں بناؤں گا تو نبی بھی میں بناؤں گا، ہادی بھی میں بناؤں گا۔ جب فرشتوں کو حق نہیں ہے بنانے کا تو گنہگار انسانوں کو حق کہاں سے ملے گا؟ اللہ نے کہا نبی بنانا میرا کام، بھیجنا میرا کام۔ اب اس کے الٹ تمہارا کام ہے ماننا اور عمل کرنا، ان سے محبت کرنا، ان سے تمسک رکھنا، ان کی قربت حاصل کرنا۔ بنانا میرا کام ہے، بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اب جو کام اللہ کرے وہ تم کرنے لگو تو اللہ نے کہا ہادی میں بناؤں گا، تم کو بنانے کا اختیار نہیں ہے۔ ہادی بنانا میرا کام ہے، ماننا تمہارا کام ہے۔ بنانے کی کوشش نہ کرنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ ابھی ایک بہت لمبے چوڑے پھیٹے والے کا واٹس ایپ گھوم رہا ہے، اور کیا سلمان اور اظہری اور لگزری کیا کیا ہے نا، یہ گہ رہا ہے کیا، یہ جو پنجہ ہے یہ تو میرے سمجھ ہی نہیں آتا، پنجہ جو نکل رہے نا یہ میرے سمجھ میں نہیں آتا۔ اچھا پنجہ نہیں سمجھ میں آ رہا، بولے میرے کوئی سمجھا دے۔ اچھا یہ تعزیہ بھی جو اتنی بڑی بڑی بنا رہے ہیں یہ غلط ہے، کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں ہو بہو نقشہ امام حسین کا بنا کے تم اپنے گھر میں رکھ سکتے ہو، جیسے مدینے کا کعبے کا، ایسے امام حسین کا روضہ بھی بنا کے، مگر یہ گھمانا، ناچنا، شراب پی کے اور نشہ کر کے دوڑنا گلیوں میں، یہ اسلام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پنجہ نہیں سمجھ میں آیا، مفتی کیسے بن گیا؟ ہندوستان چھوڑ کے ازہر میں کیا جھک مرانے گئے تھے؟ اب ہمارا منہ کھلے گا جب تم بولو گے تو۔ جامع ازہر سے پڑھ کے آئے تو کیا اکھاڑ کے آئے وہاں سے؟ کیا کر کے آئے تم مدرسوں میں؟ یہ حرام نظر آ رہا ہے، تم مدرسوں میں جو کر رہے ہو حلال کر رہے ہو، زکوٰۃ یتیموں کا حق کھا رہے ہو، صحیح کر رہے ہو، یہ کر رہے ہیں، حسین کر رہے تھے، تم کو سمجھ میں نہیں آتا، یہ جائز سمجھ میں نہیں آتا۔ اچھا خالی روزہ سبھی بنا کے رکھ سکتے ہو، ہاں سبھی کا انکار تو کر نہیں سکتے کیونکہ ان کو بھی زیورہ گنبد بنانا ہے۔ ہاں تو گنبد خضرا بھی جائز کیا، کعبہ بھی، اور اس سے حضور حسین کی تعزیہ بھی۔ ہاں رکھ سکتے ہو، گھما نہیں سکتے تو تم کیوں لے کے گھوم رہے ہو پھر بازاروں میں؟ بامبے کی ویڈیو دیکھ لو، عید میلاد النبی میں زیورہ گنبد گھوم رہے، ناچ رہا ہے، دوڑ رہے ہو تم اس کے ساتھ۔ کس کی محبت ڈالنا چاہتے ہو مسلمانوں کے دل میں؟ اللہ کا گھر برابر، رسول کا روضہ برابر، رسول کے بعد کس کا آنا چاہیے؟ میلاد النبی کا جلوس ہے۔ ابھی اس پہ تفصیل میں ابھی جاؤں گا، پھر کوئی دن بات دوسری طرف جائے گی۔ پنجہ نہیں سمجھ میں آیا، میں نے تکرار کر کے جو شروع میں غریب نواز کی ربائی پڑھی نہیں سمجھے آپ؟ سر داد نہ داد، دست در دست یزید،
حقا کے بنا لا الہ است حسین. سر دے دیا, سر دے دیا, سر دے, ہاتھ نہیں دیا. بے شمار کیوں کہتے مصر ہے؟ اجمیر آتے سمجھ میں آ جاتا پنجا. پورا دین تو خواجہ نے بتا دیا ہے. وہاں کیا کرنے گئے تھے؟ خالی اسٹار بڑھانے کے لیے کہ میں فلاں بھی ہوں, فلاں بھی ہوں. غریب نواز نے بتا دیا کہ سر دے دیا, ہاتھ نہیں دیا. بہت توجہ, خاموش رہنا. سر دیا, ہاتھ نہیں دیا, سر دیا, ہاتھ نہیں دیا. آج ہم حسینی اٹھا کے بتا رہے ہیں غریب نواز کے ماننے والے, محمد والے محمد کے ماننے والے, کہ او یزیدیہ دیکھو, آج بھی تمہارے ہاتھ میں حسین کا ہاتھ نہیں ہے. ہو جائے, بچہ بچہ شہید ہو جائے, ہم حسینی ہیں, حسینی ہی رہیں گے, چاہے ساری دنیا یزید ہو جائے. غریب نواز نے کہہ دیا, ہاتھ نہیں دیا. تو آج تک ان کے ہاتھ میں ہاتھ تو نہیں, پنجا ہے نہیں, سمجھ میں بھی نہیں آیا. یہ بول رہے مجھ کو سمجھ میں نہیں آیا پنجا کیا ہے. ہاں, تیرے ملعون رضی اللہ کا بیٹا ملعون نے ہاتھ مانگا تھا حسین سے. تو جیسے تیرے سمجھ میں نہیں آیا, ایسے تیرے ملعون سپاہیوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ سر لیے ہاتھ لے کے نہیں گئے. ان لوگ چاہیے تو ہاتھ لے جاتے اور ایسی ہاتھ دیکھ کے بیعت کرتا, مگر نہیں. حسین نے ان کے ارادے فاسق کو ملیا مٹ کر دیا کہ تم میرا ہاتھ مانگ رہا ہے, یہ میرا ہی ہاتھ نہیں ہے, یہ حیدر کرار کا ہاتھ ہے, یہ محمد مصطفیٰ کا ہاتھ ہے, یہ اللہ کا ہاتھ ہے, یہ 1,24,000 انبیاء کا ہاتھ ہے. اگر میں نے بیعت کر لی پنجا مولا حسین کا یہ دست کرم اٹھا کے بتا رہے ہیں کہ یہی تھا جو تمہارے باپ نے نہیں حاصل کر سکا, اور آج اس کا سایہ ہمارے سروں پر ہے. پنجا کیوں کھل رہا ہے, کیسے کھل رہا ہے؟ کٹنے کے بعد بھی ثبوت نہیں ہے, دلیل نہیں ہے. تم کو کیا سمجھ میں آئے کربلا؟ کہیں مت جاؤ, اجمیر آؤ, اجمیر میں سب سمجھا دیں گے غریب نواز. کہیں مولویت کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے, یہ سب زکات خوری کا سرٹیفکیٹ ہے کہ یہ 5 سال 10 سال زکات کھائے ہیں, غلط کام کیے ہیں, اپنی بنائی ہوئی کتابیں پڑھے ہیں. یہ کہاں اہل بیت کا علم حاصل کیے؟ اہل بیت کا علم دیکھیے, نماز اگر یہ علم اہل بیت حاصل کیے ہوتے تو کہہ رہے یہ پنجا اگر اتنے ہی محترم ہے تو مسجد میں لے کے آتے, سڑکوں پہ لے کیوں گھوم رہے ہیں؟ مسجد میں کیا ضرورت ہے؟ ہم کو کیا پڑی ہے تمہاری مسجدوں سے؟ ہم کو تو دنیا کو بتانا ہے کہ یہی وہ ہاتھ ہے جو کبھی جھکا نہیں ہے, یہی وہ ہاتھ ہے کبھی زکات خوری نہیں کیا ہے, یہی وہ ہاتھ ہے جو پوری دنیا کو پال رہا ہے,
یہی وہ ہاتھ ہے جس کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہا ہے. تو مسجد میں نہیں، نماز پڑھو، قرآن پڑھو. ان دنوں میں کیوں پڑھیں نماز؟ جو واجب ہے 5 وہ پڑھیں گے. قرآن پڑھو. کیوں پڑھیں قرآن؟ ایصال ثواب کرو. تمہارے باپ کے لیے تم قرآن پڑھو، مولا کے لیے نہیں پڑھو. قرآن اس کے لیے پڑھا جاتا ہے جو مرنے کے بعد قرآن کا محتاج ہو جائے. جو مرنے کے بعد سبحان اللہ بھی نہ کہہ سکے، اس کو پڑھ کے بھیجا جاتا ہے. او یزیدی کتو، ہمارے امام کو دیکھا کہ نو کے نیزہ پر سورہ کہف پڑھ کے بتایا. اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى. پڑھو نماز. تم بھی پڑھتے ہو، ہم بھی پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی سورہ کیا پڑھتے ہیں؟ پوری دنیا، ہر مسلک، ہر مذہب کا کون سی سورہ پڑھتے ہیں؟ الحمد. کیا نام ہے اس کا؟ سورہ فاتحہ. 7 نام ہے، بہت نام ہے اس کے. ایک نام ہے اس کا سبا مثانی. سب مانتے ہیں. آیت تو 6. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. 6 7 کا ہوئی. سبا مثانی. بسم اللہ ملانا ضروری ہے. یہ یزید کے باپ نے بسم اللہ پڑھنا بند کروایا ہے، معاویہ کمینے نے. ہر سورہ میں بسم اللہ ہے. تو بسم اللہ ملایا تو کتنی ہوئی؟ 7 آیت. ابھی وہ بات جانے دو. بسم اللہ میں 7 آیت. اور یہ ہے سبا مثانی. اس کا نزول کے بارے میں ہے کہ یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی. سبا مثانی، ثانی یعنی 2 مرتبہ، 2 مرتبہ آئی. اور واجب کتنی مرتبہ ہے نماز میں؟ کم سے کم جو بھی نماز ہے تو 2 رکعت ہے. تو 2 مرتبہ پڑھی جاتی ہے نا. 2 مرتبہ پڑھی گئی. پہلی رکعت میں 1 مرتبہ، دوسری رکعت میں 1 مرتبہ، تو سبا مثانی ہو گئی. 7 وہ، 7 یہ، 2 مرتبہ، 7 و 7 14. 14 کی محبت نہ ہو. یہ 12 امام 14 معصوم سے محبت نہ ہو تو نماز جہنم میں لے جائے گی. دلیل قرآن ہے. 14 کو ماننا ضروری ہے. دین است حسین، دین است حسین. کیا کہا غریب نواز نے؟ دین است حسین. اب آیت پڑھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین. دین است حسین. ارأیت الذی یکذب بالدین. ملاحظہ کرو ان لوگوں کو جو دین کا انکار کر رہے ہیں. کس کا انکار کرتے ہیں؟ دین کا. دین ہے کیا؟ دین است حسین. قرآن کہہ رہا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم. یہ یتیموں کو دھکے مارتے ہیں. ملاحظہ کرو 1400 سال سے یتیموں کو دھکے مارتے ہیں، یعنی ان کا حق کھا جاتے ہیں. رسول کے بعد کس نے رسول کے یتیموں کا حق کھایا؟ رسول پردہ فرمائے. یتیم کون ہوا؟ سیدہ ہوئی نا، یتیم ہوئی نا. مولا علی یتیم ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ حسنین یتیم ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ زینب یتیم. اتنے ایسے یتیموں کا حق کس نے کھایا؟ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم. یتیموں کو دھکے دیتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین. مسکینوں کو کھانا نہیں دیتا. ہم دے رہے ہیں تو کہتا ہے یہ کہاں لکھا ہے؟ ارے تو نہیں دیتا، وہ لکھا ہے.
ہم نیاز کر رہے ہیں، تم پوچھ رہے ہو قرآن میں کہا تم نہیں کھلاتے، وہ لکھا ہے۔ فوائل للمصلین، خرابی ہے ان نمازیوں کی۔ بتاؤ پورے قرآن میں کوئی آیت کہ جو اہل بیت کو ماننے والا ہے وہ جہنمی ہے، جو پنجتن کو ماننے والا ہے وہ دوزخ میں جائے گا؟ ایسی آیت لاؤ جیسے میں لا رہا ہوں کہ تم بڑے نماز کے چکر میں پڑے ہو، دنیا والوں کو دکھانے کے لیے جمعہ میں جمعہ، ایک امام کہتا ہے کہ سب مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا، ایک فقیہ کہتا ہے ایک مسجد میں جمعہ ہوگا۔ یہ سب کہانیاں تو تم بنا کے رکھے ہو، یہ تمہاری روزی روٹی کا ذریعہ ہے۔ مسلمانوں کو بیوقوف بنانا چھوڑو، کیونکہ جب تک کہ تم یہ چکر نہیں چلاؤ گے تمہارا پیٹ نہیں چلے گا۔ صحابہ کرتے ہو، صحابہ کی سنت سے تم خود دور ہو، تمہارے ہاتھوں میں دم نہیں ہے کہ اپنی محنت کی کوئی کمائی کر سکو، تمہارے پاس کوئی ہنر نہیں ہے کہ حلال روزی حاصل کر سکو۔ صحابہ نے محنت کی ہے کہ نہیں؟ کہ وہ بھی مدرسہ کھول کے بیٹھے تھے، وہ بھی مسجد کھول کے بیٹھے تھے، نماز پڑھانے کا پیسہ لے رہے تھے۔ منہ سنبھال کے رکھنا، ہم سب کھول دیں گے۔ گتھیاں تقوی کی سب کھل جائیں گی، گتھیاں تقوی کی سب کھل جائیں گی، ان کے رندوں سے نہ الجھا کیجیے۔ ہاں، جیسا سوال ویسا جواب۔ ہم جتنے سیدھے ہیں اتنے ٹیڑھے بھی ہیں، کیونکہ یہ اصول ہم نے محمد و آل محمد سے سیکھا ہے۔ ہم یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک تماچا مارے تو دوسرا گال پیش کر دے۔ ہم کو رسول نے کہا کسی کو چھیڑو مت، کوئی چھیڑے تو چھوڑو مت۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین، خرابی ہے ان نمازیوں کی۔ کیا ترجمہ کرے؟ جاؤ دیکھو کوئی بھی ترجمہ۔ خرابی ہے ان نمازیوں کی جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں۔ اب یہ تو ترجمہ تو بن گیا، اب کیسے سمجھائیں مسلمانوں کو؟ بے خبر کا مطلب کیا ہے؟ کہ نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھ رہا ہے، مخرج صحیح ادا نہیں کر رہا ہے، نماز سکون سے نہیں پڑھ رہا ہے۔ دیکھو کتنا ایک جھوٹ چھپانے کے لیے کتنی توجہ کرنا پڑ رہی ہے نا؟ صحیح طریقے سے نہیں پڑھ رہا ہے، مخرج صحیح نہیں پڑھ رہا ہے، صحیح وقت پہ نہیں پڑھ رہا ہے، قضا کر کے پڑھ رہا ہے۔ فوائل للمصلین، خرابی ہے ان نمازیوں کی جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں۔ سیدھی بات ہے۔ تو کوئی تو نماز ہے جس سے نمازی بے خبر ہے۔ کون ہے نماز؟ اول نماز خود رسول ہیں۔ ایک صحابی کو بلایا، کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا، آیت آ گئی اِذْ نَاجَیْتُمُ الرَّسُولَ، جب تم کو رسول بلائیں تم نماز میں بھی ہو وہیں سے واپس آؤ، رسول کی بات سنو، پھر وہیں سے جا کے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ رسول کے پاس آنا جانا سننا یہ خود نماز ہے۔ ہمارا نبی جانے نماز ہے۔ اور پھر ایک حدیث سنو، مولا کائنات جزو رسول فرماتے ہیں انا صلاۃ المومن، کتاب کا نام ہے کوكب الدری، مولانا سید سلیمان حنفی سنی کندوزی بلخی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے کوكب الدری۔ اس میں لکھا ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں انا صلاۃ المومن، میں مومن کی نماز ہوں، میں مومن کی نماز ہوں، میں مومن کی نماز ہوں، رسول مومن کی نماز ہے۔ اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فوائل للمصلین، خرابی ہے ان نمازیوں کی جو اپنی نماز سے بے خبر ہے۔ اپنی نماز سے بے خبر ہے، کیوں کہ رسول ہے نماز،
جانے نماز، علی ہے جانے نماز، حسن و حسین ہے جانے دین و نماز. تو جو ان کو چھوڑ کے سجدہ کرے یہ سجدہ نہیں ہے، یہ ٹکریں مار رہا ہے. نماز یہ ہے ان کی محبت میں ان کے حکم پر اللہ کے سامنے جھکنا، تاکہ نماز کی معراج ہو. نماز کا حکم ہم کو ہے، مومنوں کو ہے، یہ زبردستی پڑھے جا رہے ہیں، ہم کو پڑھنا چاہیے. نماز معراج ہے. الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کی معراج ہے. کیونکہ جب مومن کھڑا ہوگا تو رسول یاد آئیں گے، جب رکوع میں جائے گا تو علی یاد آئیں گے، جب سجدے میں جائے گا تو حسین یاد آئیں گے. اب ان کی تو نماز ایسی ہے نہیں. اب تمہاری نماز کہاں گئی؟ عاملۃ ناصبۃ تصلیٰ نارا حامیہ، عمل کریں گے، مشقتیں جھیلیں گے اور بدلہ بھڑکتی ہوئی آگ. بڑے تہجد گزار، بڑے صوم و صلات کے پابند، کبھی نماز نہیں چھوڑی، کبھی نماز نہیں چھوڑی. نماز پڑھی کیا پہلے یہ بتا. نماز ہے تو سورہ فاتحہ 2 مرتبہ، 7 مثانی، یہ 14 کی مودت و محبت میں اللہ کے حضور میں حاضر ہوگا تو تیری نماز ہے. اب شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین. تمام تعریف ہے عالمین کے رب کے لیے. تفصیل میں نہیں جاؤں گا. الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک ترجمہ ہے، مگر کیا ہے آج؟ مالک یوم الدین. یوم کا معنی بھی دین ہے، یوم کا معنی بھی تو دین ہے، پھر دین بھی دین ہے نہیں. مالک یوم الدین، دین اصل حسین، حسین کے دن کا مالک. قیامت جو سجے گی اہل بیت کی شان بتانے کے لیے ہے. قیامت زہرا کی شان بتائی جائے گی. دین کا دن کا مالک، مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی مدد چاہتے ہیں. تیری عبادت جب کیا تیری، پھر آگے تجھی سے کیوں کہا؟ تیری عبادت کرتے ہیں، تیری ہی مدد چاہتے ہیں، تجھ سے مدد نہیں چاہتے. تو مدد کرنے نہیں آتا، سمجھو. تیری عبادت کرتے ہیں، تیری مدد چاہتے ہیں. اب وہ جس کو بھی مددگار بنا کے بھیجے، جس کو بھی مددگار بنا کے بھیجے. آدم کا مددگار کل بتا چکا نکاح آدم میں. تا صورت پیوند جہاں بود علی بود، تانک سے زمین بود زما بود علی بود. ہم آدم و ہم سیس، ہم ادریس و ہم ایوب، ہم یوسف و ہم یونس و ہم ہود علی بود. تمام نبیوں کا جو مددگار ہے پنجتن تو ہے. تو تیری عبادت کرتے ہیں، تیری مدد چاہتے ہیں. اب جس کو مددگار بنا کے بھیجے، اب تجھ کو ان کی مدد نہیں چاہیے تو امریکہ سے مدد مانگ. امریکہ سے مدد مانگنے کا نتیجہ نظر آ گیا کہ وہ بھی ہاتھ اٹھا دیا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، پھر آگے جھکے آنے والوں کی طرف. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ سے مانگو. اللہ کی عبادت کرتے ہو اللہ سے مانگو. ارے اللہ ہی سے مانگا تو اللہ نے آدم دیا، نوح دیا، ابراہیم بھیجا، ہمارے نبی کو بھیجا، یہ 12 امام ہادیوں کو بھیجا قیامت تک کے لیے. تو اللہ ہی سے تو مانگ رہے ہیں. ان کا دیکھنا اللہ کا دیکھنا، یہ عین اللہ ہے، ید اللہ ہے. ان کا دینا اللہ کا دینا، ان کا سننا اللہ کا سننا. تو شرک کہاں ہوا اس میں؟ شرک کھلا کھلا تم کر رہے ہو، فتویٰ ہمارے اوپر ہے. یہاں آئل پینٹ ایمان ہے، کچھ اثر نہیں ہوتا تمہارے فتووں کا، کیونکہ ایمان دیا، دین دیا،
مذہب دیا، مسلک دیا ہے ہم کو اس نے جو دین کا بیٹا ہے۔ تو عزیزان محترم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا دکھا، ان علینا للہدی، ہادی بنانا میری ذمہ داری، اہدنا ہمیں ہدایت دے، ہمیں ہادی دکھا، ہمیں ہادی کا پتہ بتا، ہم نماز میں مانگ رہے ہیں اہدنا، ہدایت دے، کس کی؟ صراط المستقیم، صراط مستقیم کی، صراط مستقیم کی، صراط المستقیم، حرف گنیے، صاد، را، الف، توئے، کتنا ہوا؟ 4، صراط المستقیم، الف، لام، میم، سین، تا، یا، میم، کتنے ہوئے؟ 6، 8، پھر سے گنو، مستقیم، الف، لام، میم، سین، تا، کاف، یا، میم، 8 ہو گئے، اور صراط کے کتنے ہوئے؟ 4، 8 اور 4، یہ عنوان پڑھ لو جا کے، قرآن ہے، قرآن اور 12 امام، نماز میں تم مانگ رہے ہو 12 دے، 12 کی ہدایت دے، اہدنا صراط المستقیم، اہدنا صراط المستقیم، تو 12 کا راستہ ہے سیدھا صراط، اہدنا صراط المستقیم، اس کو ملا کے پڑھتے ہیں اہدنا صراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم۔ ابھی یہاں پہ معاملہ تھوڑا گنجے لگے، ہم نے مانگ تو لیا 12 جو مستقیم راستہ، مگر وہ مستقیم کیسے ہوں؟ یہ بولیں گے یہ بھی مستقیم ہے، یہ بھی مستقیم ہے، یہ بھی مولانا مستقیم ہے۔ اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے ایسے مانگو، اہدنا صراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، ایسا سیدھا، ایسا راستہ، ایسے لوگوں کا جن پر اللہ کا انعام ہوا، انعمت علیہم۔ پھر یہ اور ترجمہ دیکھنا جا کے، وہ کرتے ہیں پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، یہ ترجمہ ہی غلط ہے، غلط ہے ترجمہ، کیونکہ ہمارا ذہن 2 طرف چلا گیا، اب ہم ڈھونڈتے بیٹھتے کس پہ انعام ہوا، کس پہ غضب ہوا۔ 1.25 لاکھ کے مجمع میں رسول دیکھ رہے ہیں کہ اس میں غضب والے بھی بیٹھے ہیں، انعام والے بھی بیٹھے ہیں، تو یہ مولوی ہیں، کوئی بھی بات ہے، یہ یہودیوں پہ ہے، یہ عیسائیوں کے لیے ہے، مسلمان کہاں چلے گئے؟ قرآن تو آ رہا ہے مسلمان کے رسول کے پاس، مسلمانوں کے مجمع میں، جہاں بھی کوئی گڑبڑ نظر آئی یہودیوں کے اوپر لگا دی، عیسائیوں پہ لگا دی، جو کچھ سمجھ میں نہیں آیا شیعوں پہ لگا دی۔ تو ترجمہ کیا ہونا چاہیے؟ ہم سیدھا سیدھا راستہ مانگ رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، کس کا؟ تو ایک مولوی نے کہا میں تفسیر قرآن کرتا ہوں، میں مدینے سے پڑھ جاؤں، یہ ادھر سے پڑھ کے آیا ہے، وہ مدینے سے پڑھ کے آیا تھا۔ میں نے کہا اس آیت کا ایسا ترجمہ کرو کہ ایک گروپ نظر آئے، 2 نہیں، گمراہ والا الگ، ہدایت والا الگ۔ کہا یہ کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ قرآن پڑھو نا صحیح طریقے سے، ہم کو بولتے ہو قرآن نہیں پڑھتے آتا۔ صراط الذین انعمت علیہم، وہ غیر نہیں ہے، یہ حضرت عمر پڑھتے تھے، وہ غیر، واو نہیں ہے، اگر واو رہتا تو ترجمے میں ہوتا اور ان کا راستہ، واو نہیں ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ایسے انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر ہم کو قائم رکھ
جو کبھی گمراہ نہیں تھے. صلوات پر محمد و تو وہ گمراہ لوگوں کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا، جو ہو گمراہ ہوتے رہیں. یہ جو اللہ نے ہادی بنائے ہیں یہ ہدایت ہی خلق ہوئے ہیں، یہ کیونکہ پاک و طیب و طاہر ہیں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. رجس جن کے قریب نہیں گیا. اب تم ڈھونڈتے رہو پورے عرب میں کہ کس کا باپ دادا مومن تھا، کون کافر کا بیٹا تھا. قرآن ہے پاک، نبوت ہے پاک، امامت ہے پاک. اللہ کہتے ہیں اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، میں اللہ بہتر جانتا ہوں، میں خوب جانتا ہوں کہ نبوت کو کہاں رکھوں، رسالت کو کہاں رکھوں، امامت کو کہاں رکھوں، ہدایت کو کہاں رکھوں. ہم 1400 سال بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پلیٹ صاف ہے کہ نہیں، جب اس میں نکالے نا ہے نا، اتنی تو عقل ہے نا، عقل سے سمجھنا چاہتے. ہم دیکھتے ہیں برتن صاف ہے تو دودھ ڈالیں گے، اگر گندا ہوگا تو یہ بھی گندا ہو جائے گا. اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں نا کہ کہاں رکھو. جو طیب و طاہر چلے آ رہے ہیں، جن کو میں نے بنایا ہے، میں وہی امامت رکھوں گا، وہی رسالت رکھوں گا، وہی ہدایت رکھوں گا. تم کوشش مت کرنا اپنا بنانے کی. اب وہ اظہری تو کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد جیسے قوم بنی اسرائیل گوشالہ پرستی میں لگ گئی، ایسے یہ لوگ ہیں پنجہ اٹھائے تازیہ اٹھائے گھوم رہے. ہمیں نبی کے پردہ فرماتے ہی نبی بنا کے گئے تھے، تم گوشالہ پرستی میں لگے. تم سقیفہ جا کر گوشالہ پرستی شروع کی. سقیفہ سے ہی دین میں بگاڑ پیدا ہوا، سقیفہ کے وجود سے دین میں نفرت پیدا ہوئی، سقیفہ کی وجہ سے دین ٹکڑے ٹکڑے میں ہو گیا. تم ہم کو بتاؤ گے، یہ 1400 سال بعد کو الزام لگاؤ گے کہ گوشالہ پرستی؟ تمہارا گوشالہ ہم بتائیں گے کیسے کیسے گوشالے تھے، کیا حیثیت تھی، کہاں پیدا ہوئے. تاریخ ولادت نہیں بتا سکتے، کس کافر کے گھر میں پیدا ہوئے نہیں بتا سکتے، کس بت کی خاک چٹائی گئی نہیں بتا سکتے. ہم 12 کے 12 کو بتائیں گے کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، کیسے آئے، کیا نغزہ کھائی. علی حق 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 علی حق. کچھ بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو. ہاں، سننے کا کلیجہ ہو تو بولنا، نہیں تو اپنی نماز میں لگے رہو، اپنے مدرسوں میں لگے رہو. جو کر رہے ہیں نا، تم ٹھیکیدار نہیں ہو اللہ کی طرف سے، یہ ہمارے سدھار پیدا کرو گے. تم اپنے آپ کو سدھار لو، یہی بہت ہے. ہم بگڑے ہی کب تھے جو تم ہم کو سدھارنے چلے ہو. یہ کہہ رہے یہ شراب پی کے نشہ کر کے سڑکوں پہ دوڑ رہے ہیں. ہم بتائیں گے جس کو تم سقیفائی خلافت چلی ہے تو تمہارے خلیفہ نے شراب پی کے فجر کی 2 رکعت کی 4 رکعت پڑھائی. ہاں، تم ہمارے بچوں کو اگر بولو گے نا تو ہم تمہاری خلافت کا کھول ڈالیں گے. صلوات پر محمد و آل محمد.
یہی سقیفہ کو میرے امام نے کہا تھا کہ میں عاشورے کے دن نہیں قتل ہوا، سقیفہ میں ہی میرا قتل ہو گیا تھا۔ صادق ابن صادق امام، غور کرو، یہ اچانک کربلا نہیں ہو گئی، چلتے چلتے یوں ہی لوگ سب نہیں کٹ گئے، بہت دور سے پلاننگ کی گئی ہے دین کو ختم کرنے کی، مگر جس شمع کو اللہ روشن کرے اسے کون بجھائے گا؟ اللہ نے کہا نا محمد رسول اللہ والذین والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، دین الحق، دین حق، دین حق، دین حق، دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ ایک جگہ ہے ولو کرہ الکافرون، یہ دین کی شمع کو بجھانا چاہتے ہیں، اس نور کو بجھانا چاہتے ہیں، مگر میں اللہ باقی رکھوں گا، چاہے کافروں کو برا لگے، چاہے مشرکوں کو برا لگے، تو ہم منبر سے وہ سب کہیں گے چاہے ان کو برا لگے۔ کچھ ہماری ذاتی دشمنی تھوڑی ہے، ہماری زمین جائیداد تھوڑی کھا کے بیٹھے ہیں۔ مولا کے خلاف بولا ہے تو سنو، مولائیوں کے خلاف کہا ہے تو سنو۔ تو یہ اچانک نہیں ہوا، امام عالی مقام سب دیکھتے آ رہے تھے۔ وہ وقت آیا کہ اب مدینہ میں رہنا دشوار ہو گیا، آپ چلے مکہ معظمہ کے لیے۔ مکہ آتے آتے بہت سے لوگ ساتھ میں تھے، اور جب مکہ سے قافلہ چلا تو وہاں سے بھی بہت لوگ شامل ہو گئے۔ امام کہتے رہے تم یہ مت سمجھو کہ میں کچھ فتح کرنے جا رہا ہوں، کوئی ملک فتح ہوگا تو تم کو مال غنیمت ملے گا، نہیں، میں اپنی جان قربان کرنے جا رہا ہوں، وہاں پر جان کا نذرانہ دینا ہوگا، میرے بچے بھی یتیم ہو جائیں گے، میں اپنے بچوں کی شہادت پیش کروں گا، یہ کرنا ہو تو چلو۔ لوگ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے، کچھ ملتے بھی گئے، کچھ ملتے گئے، کچھ کرتے گئے، آخر کربلا معلیٰ میں 71 لوگ ساتھ تھے۔ مگر جب 7 تاریخ کو پانی بند ہوا ہے نا، 7، 8، 9 یہ 3 دن جب گزرے نا، تو روزانہ ہزاروں، 50,000، 25,000، لاکھ کی فوجیں جمع ہوتے جا رہی ہیں۔ کیوں جمع ہو رہی تھی؟ کہ حسین کے ساتھ عباس سے، ان کو معلوم تھا کہ ہم 1,00,000 2,00,000 مقابلہ نہیں کر سکیں گے، 9 لاکھ جمع ہو گئے۔ اب جب فوجیں آتی تھی، اتنے گھوڑوں کی آواز، ان کا شور، تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا یہ آواز جب ان کے کانوں میں پڑتی تو آپ کہتی بھیا دن بدن فوجیں بڑھتی جا رہی ہیں، دن بدن فوجیں بڑھ رہی ہیں، تو کیوں نہ آپ بھی کسی کو بلا لیں۔ یہ مشورہ تھا شہزادی زینب کا۔ امام جانتے تھے کہ کوفہ میں حبیب تیاری کر چکے ہیں، مگر زینب کتنا خیال تھا امام کو اپنی بہن کا، کتنی عزت، کتنا احترام، کہ ان کے کہنے پہ خط لکھا، اور ایک دم مختصر خط۔ کیا لکھا؟ میرے بھائی حبیب، میرے بھائی حبیب، میں سخت مشکلوں میں گھر گیا ہوں، میرے ساتھ میرے بچے ہیں، محرمات ہیں، میری بہنیں ہیں، اس لیے اگر ہو سکے تو تم میری مدد کے لیے آ جاؤ۔ بس یہ خط قاصد لے کے پہنچا۔ خط پہنچنے سے پہلے ایک دن پہلے مسلم بن اوسجہ، یہ بھی کوفہ کے رہنے والے، یہ اور حبیب دونوں مارکیٹ میں ایک ساتھ ملاقات کرتے۔ حبیب ابن بظاہر مہندی خرید رہے تھے خطاب کرنے کے لیے۔ مسلم ابن اوسجہ نے کہا حبیب کچھ معلوم ہے؟ کہا کیا؟ بولے ہمارے مولا سخت مصیبت میں گھر گئے ہیں اور وقت تو بہت قریب ہے کہ ان کو ختم کیا جائے۔ کہا یہ بات ہے؟ کہا تم کو نہیں معلوم؟ حبیب نے مہندی خریدنے کے بعد مہندی پھینک دی، کہا اب یہ میری داڑھی اپنے خون سے خطاب کریں گے۔ اب وہ گھر آئے، گھر میں بیٹھے تھے خاموش، اتنے میں دستک ہوئی۔
दरवाजा खोला, दरवाजे पे जाकर देखा कासिद हुसैन खड़ा है, खत दिया। जैसे ही खत लिया, खत खोल के देखा, इतना बड़ा, भाई हबीब, अरे कौन कह रहे हैं भाई, जो कायनात का मौला है, जो रसूल का शहजादा है। हबीब ने खत को चूमा, रोने लगे, आंसू को पोंछा, पोंछने के बाद घर में जाके बैठ गए, खामोश बैठे। बीवी ने पूछा क्या बात है, कहा कोई बात नहीं है। नहीं कोई तो बात है। कहा मेरे मौला का खत आया है। कहा मौला का खत आया है, बताओ मुझे। जब बीवी ने पढ़ा कि भाई हबीब का शर्म नहीं आई, खत पढ़ने के बाद अभी तक बैठे हो। कहा नहीं मैं यही सोच रहा, अगर मैं चला गया तू बेवा हो जाएगी। कहा मेरी चादर तुम ओढ़ लो, मौला की मदद के लिए, सैयदा की मदद के लिए मैं जाती हूँ। हबीब ने कहा नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही कहा था तुम्हारे इम्तिहान लेने के लिए कि तुमको सैयदा से कितनी मोहब्बत है। हबीब खड़े हुए, कहा खुदा हाफिज, मैं जा रहा हूँ, अब कयामत में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज कहा और शॉर्टकट रास्ते से करबला पहुंचे। जैसे ही खैमे हुसैनी के करीब आए, मेरे मौला ने कहा अब्बास, अरे मेरा भाई आ गया, अली अकबर बढ़ो, इस्तकबाल करो। जैसे ही आवाज खैमे में गई, सैयदा ज़ैनब ने कहा ये मुबारकबादी की आवाज क्या है, कौन आ गया? लोगों ने बताया कि शहजादी हबीब आ गए। शहजादी ने कहा जाओ जल्दी। हबीब ने कहना कि ज़ैनब तुमको दुआएं देती है। जब कहने वाले ने जा कहा हबीब अल्लाह के रसूल की शहजादी तुमको दुआएं देती है। हबीब सरो सीना पीटने लगे, कहा या रसूल अल्लाह, मैं इस काबिल के शहजादी मुझे दुआएं दे। अल्लाहु अकबर कबीरा, कदमों में आ गए। एक आया है हुसैन के बुलाने पर, हुसैन ने किसी को नहीं बुलाया। सभी आसूर में चिराग बुझाकर कहते रहे जिसको जाना है चला जाए। ऐसे वफादार साहबी रसूल को भी नहीं मिले, कोई नहीं गया। एक को बुलाया, एक फौज यजीदी से निकल कर आया। एक भी हुसैन की फौज से नहीं गया, उधर से निकल के आया। हबीब देखते रहे। हबीब के आने के बाद, हबीब बहुत ज़ईफ थे, पलकें झुक गई थी। इसके बाद भी हबीब के अंदर वो ताकत और तवानाई थी, क्योंकि कबीला बनी असद के थे, बहादुर थे, जंगजू थे, तो पूरी फौज के अंदर एक तवानाई आ गई हबीब के आने से। अब एक एक जा रहा है शहीद हो रहा है, एक एक जाता है शहीद होता है, आखिर हबीब भी शहीद हुए। आज अल्लाह तुमको करबला की ज़ियारत नसीब करे, हमको बार बार करबला जाना नसीब करे। और आप जब करबला मुअल्ला जाएंगे ना, जब रोज़े हुसैन में जाएंगे, तो इमाम अली मकाम की मज़ार मुबारक अली अकबर और अली असगर एक जरी में है। एक तरफ गंजे शहीदा अलग से बनी है, सारे शोहदा उसमें हैं। ये दो अनोखे हैं। एक हुर है जो बहुत दूर पे है, उसका रोजा, ताकि दुनिया देखे। अगर गंजे शहीदा में हुर होता, कैसे दुनिया समझती कि यजीदी फौज से आने वाला गवर्नर ये है। हुर वहां से कहते हैं ओ हुसैन की तरफ आने वालों, आओ देखो मेरे 9 लाख साथियों की कब्र का निशान नहीं है। ज़हरा के बेटे के कदमों में आने का ये एजाज है कि मैं अलैहिस्सलाम बन गया। और एक मजार ये है, जब रोज़े हुसैन में दाखिल हो गए तो जिसको आप बरामदा कहते हैं, उसमें हबीब का मजार है। पहले हबीब के मजार पे सलामी दो, फिर हुसैन के मजार पे जाओ। यानी लगता है कि ये दरबार हुसैनी सजा है, दरबार का प्राइवेट सेक्रेटरी पहले मौजूद है। ये प्राइवेट सेक्रेटरी है भी। मैंने उलमा सुना कि करबला आने के लिए इजाजतनामा हबीब ही देते हैं, फेरिस्त हबीब बनाते हैं। आज रो उनका गम में जितना है अजीजों, तो हबीब का मजार आज भी पहले है। आज भी अल्लाह तुमको करबला ले जाए ना। अगर अय्याम अज़ा में जाओगे ना, 10 मुहर्रम में, ये 1 से 10,
تو 3 محرم کو قبیلہ بنو اسد آج بھی آتے ہیں اور آ کر روضہ حسین میں ایک مصنوعی قبریں بناتے ہیں، کیونکہ یہی قبیلہ اسد جو تھا امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو دفن کرنے آیا تھا، تو آج بھی وہ قبیلہ اور اس کا سردار آتا ہے، قبریں بناتے ہیں، حسین کو فرصت دیتے ہیں، آخر وہ ان کا سردار حبیب کی مزار پہ زری پہ آ کے لپٹ کے کہتا ہے حبیب تم پر لاکھوں درود و سلام، تم نے ہمارے خاندان کی آبرو رکھ دی، اللہ آپ کے درجات کو بلند کرے۔ قافلہ آج بھی آتا ہے، اور جب شہادت کے بعد قافلہ کربلا سے چلا نا، کوفہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے تو سید سجاد ایک جگہ رک گئے۔ شہزادی زینب نے سوچا کہ بھتیجے پر کوئی ظلم ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا آگے بڑھنے کے بعد کیا دیکھا؟ سید سجاد کے پاس ایک لڑکا ہے جس سے سید سجاد بات کر رہے ہیں۔ شہزادی زینب نے پوچھا بیٹا سجاد کون ہے یہ کون ہے، کس سے باتیں کر رہے، کیوں قافلہ رک گیا؟ کہا پھوپھی اماں یہ چچا حبیب کا بیٹا ہے۔ جیسے ہی سنا حبیب کا بیٹا ہے تو حبیب کے بیٹے سے کہا زینب نے اے بیٹا بتا تیری ماں کہاں ہے؟ تو چھت سے آواز آئی شہزادی میں صبح سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ شہزادی زینب نے کہا کہ اے حبیب کی زوجہ تجھے مبارک ہو کہ حبیب اپنے مولا کے ساتھ جنت میں گئے ہیں، اور میں بھی تجھے جنت کی بشارت دیتی ہوں۔ اللہ تبارک تعالی ہم کو ان کی محبت اور عقیدت عطا فرمائے، ظالموں کو ان کا اجر عطا فرمائے، ہم سب کو دنیا و آخرت میں اہل بیت کے ساتھ رکھے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔